ایک مقدر صاحب کو دعوت دی، انہوں نے 25,000 روپے طے کیے. اور تقریر کے بعد جب ان کو 25,000 روپے کا پیکج پکڑا دیا گیا، پھر اس کے بعد میں انہوں نے ان کے منہ پر یہ کہا کہ تم سے قوال اچھے ہیں، ہم قوالی کرائیں گے. تو انہوں نے ایک شاعر کو دعوت دی اور اس کے کھاتے میں 35,000 روپے ڈال دیے پہلے. سمجھے؟ وہ کمیٹی کو پتا چلا تو انہوں نے کہا اچھا ایسے لوگ آئیں گے جو کھاتے میں پہلے پڑ رہے ہیں 35,000 روپے. آمدنی بڑھانے کی فکر جو رکھے گا وہ دین پہ نہیں چل پائے گا، جو اپنے شوق کم کرے گا وہ دین پہ چل پائے گا. دال گوشت میں الجھ کے رہ گئے اور شعر پڑھے جا رہے ہیں کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا، اور کہہ رہے ہیں آپ مجھے دال بھیجیے. اور آج کل ہمارے یہاں یہ ماحول بن گیا ہے کہ ایک دم تقریر، ایک دم تبلیغ، جلسہ مل جائے، شاعر بن جائے، مقدر بن جائے جلدی. تقریریں میں بھی کرتا ہوں، مختلف نہیں ہوں تقریروں کا. سمجھا؟ کردار سے اثر پڑتا ہے بہت زیادہ. علماء کرام تشریف فرمائے یہاں پر، آپ بھی سب علماء ہی ہیں تقریباً. میں سمجھتا ہوں آج طلبہ ہیں کل علماء ہوں گے. میں اپنے اس دور کی کردار کی دو ایک باتیں آپ کو بتاؤں. میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا. ایک جگہ ایک عرس میں قوالیاں ہوتی تھیں، کئی دن قوالی چٹکتی تھی. وہاں کی مسجد کے امام صاحب جو تھے انہوں نے، ان کا اچھا اثر تھا، لوگ مانتے تھے ان کی بات. انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم بجائے قوالی کے جلسہ کرایا کرو. لوگ مان گئے ان کی بات. ٹھیک ہے آپ جلسہ کرا لیجیے. امام صاحب جو تھے مقبول تھے لوگوں میں، لوگ راضی ہو گئے. ایک مقدر صاحب کو دعوت دی، انہوں نے 25,000 روپے طے کیے. اور تقریر کے بعد جب ان کو 25,000 روپے کا پیکج پکڑا دیا گیا، امام صاحب سے کہنے لگے کہ اور بڑھوا دو. وہ تو میں نے کہہ دیا تھا 25 کو، بڑھواؤ. امام بیچارے کمیٹی والوں کو پیچھے پیچھے پھرتے رہے، کوئی حضرت کہہ رہے ہیں بڑھا دو بڑھا دو بڑھا دو. اور انہوں نے کچھ بڑھا دیے شاید تھوڑے بہت پیسے، 2-4 ہزار روپے. پھر اس کے بعد میں انہوں نے ان کے منہ پر یہ کہا کہ تم سے قوال اچھے ہیں، ہم قوالی کرائیں گے. کردار انہوں نے سمجھ لیا یہ کیسے مولوی ہیں، کیسے عالم ہیں. ایک رات نے 25,000 لے کے بھی ان کو صبر نہیں ہو رہا. پہلے تو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا. ایک جگہ اور بھی ایسا ہوا ہے، قوالیوں کی بورس ہوتا ہے 2-3 دن کا ہمارے علاقے میں. وہاں پر بھی لوگ کمیٹی قوالیوں والے کو بہت پریس ڈالا گیا، جلسہ 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 کرو. تو وہ جلسے کے نام پہ صاحب بہت بھاری پڑ گئے لوگ، کہا ٹھیک ہے جلسہ کر لیں گے. تو انہوں نے ایک شاعر کو دعوت دی اور اس کے کھاتے میں 35,000 روپے ڈال دیے پہلے. سمجھے؟ وہ کمیٹی کو پتا چلا تو انہوں نے کہا اچھا ایسے لوگ آئیں گے جو کھاتے میں پہلے پڑ رہے ہیں 35,000 روپے. بولا کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں آئے گا قوالی والی. یہ اگر کردار اچھا ہوتا تو پبلک مان گئی تھی کہ ہم جلسہ کر لیں گے، نہیں کریں گے. لیکن جب کردار دیکھا، سمجھے آپ، تو انہوں نے دیکھ کر کے پھر وہ تو عوام تو جاہل ہوتے نہیں بھائی، عوام تو وکل انام ہے نہیں. انہوں نے تو آدمی جو ہے وہ انسان، علماء ہوں یا کوئی بھی، اپنے کردار سے دنیا کو منواؤ. کردار ہو، ایثار ہو، لالچ نہ ہو، صبر ہو، تحمل ہو. سمجھے آپ، اللہ بھروسہ ہو، اپنے شوق کم ہو. آمدنی بڑھانے کی فکر جو رکھے گا وہ دین پہ نہیں چل پائے گا، جو اپنے شوق کم کرے گا وہ دین پہ چل پائے گا.
اپنے خرچے کم کرو، اپنے خرچے کم کرو. لالچ اور پیسہ بڑھانے کی فکر بہت سے لوگوں نے بڑی 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 بلڈنگیں بنا لی، بڑے بڑے نذرانے لے کے بڑی کمائیاں کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ مکان یہ کمرہ دیکھو وہ دیکھو، ایسے حضرت کی کار دیکھو ایسی 31 کی 20 لاکھ والی ہو، یہ وہ شاید. انہیں پتہ ہی نہیں ہے عزت کسے کہتے ہیں. عزت وہ نہیں ہے جو منہ پہ آدمی کہہ رہا، عزت وہ ہے جو پیچھے آدمی تعریف کرتا. غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک امام صاحب کے بارے میں سنا میں نے، یہ سچی واقعہ لطیفہ نہیں، کہ جمعے کی نماز میں مسجد میں ٹفن کھول کے دکھا رہے تھے لوگوں کو کہ دیکھو میرے لیے دال بھیجیے، گوشت نہیں بھیجا. ارے یار کیا مولوی ہونے کو مرا. ارے دال تو دال تھی، اگر چٹنی بھی ہوتی تو کسی کو بتاتا بھی نہیں، کبھی بھوکا بھی رہنا پڑ جائے تو صبر کر لیتا. دال گوشت میں الجھ کے رہ گئے. اور شعر پڑھے جا رہے ہیں کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا، اور کہہ رہے ہیں آپ مجھے دال بھیجیے. کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت لاکھوں سلام. خالی شعر پڑھنے سے نہیں ہوگا، کچھ قناعت ہونا تو چاہیے. قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ مشکات شریف کتاب حدیث کی، اس میں پورے پورے باب ہیں حدیثوں کے. قناعت کا باب القناعت بھی ہے، باب الفقر بھی ہے، کتاب باب الذکر بھی ہے، باب الاستغفار بھی ہے، باب الاستعاذہ بھی ہے. یہ استعاذے کی، استغفار کی، یہ قناعت کی حدیثیں کس کے لیے ہیں؟ کتابیں صرف پڑھنے کے لیے ہیں؟ سمجھے آپ؟ اپنے شوق کم کریے، میری بات یاد رکھیے. آپ اپنے بولو کم سے کم میں کام چلائیں، انشاءاللہ آپ عزت سے رہیں. جو مل گیا پہن لیا، جو مل گیا کھا لیا. گھومنے پھرنے کی عادت نہیں، تفریح کی عادت نہیں. آج کل کی بیاہ شادیوں سے جی بچو. جتنا اپنے آپ کو محدود کر لو گے اتنے عزت سے رہو گے. بدلی شہر میں بتا رہے تھے لوگ، ایک امام صاحب کو لگے کپڑا خریدوانے کے لیے جوڑا دینا تھا عید کا، تو امام صاحب نے بدلی شہر کی 5 دکانیں گھوم لی، انہیں اپنے مطلب کا کپڑا ہی نہیں ملا. یہ امام ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، نام دے رہا ہوں کسی کا. ہمیں تو ایک ہی دکان پہ مل جاتا ہے. ہم جب بھی لینے گئے ہم نے کبھی دوسری دکان دیکھی نہیں تھی. حالانکہ مقدر بن کر رہا ہوں، اللہ نے خوشحال بھی کر دیا تھوڑا بہت، زیادہ نہیں تو بغیر عزت کے ساتھ کیا. میں کبھی 2 دکانوں پر جب کپڑے میں سب تیرا دماغ کپڑوں میں لگ گیا، سب تیرا دماغ کھانے پینے میں لگ گیا، سب تیرا کھوپڑا رنگوں میں، میچنگ میں، ڈیزائنوں میں لگ گیا. کون سی ٹوپی اوڑھنا ہے، کون سا رنگ اچھا ہے، کون سا رومال چل رہا ہے اس ٹائم، کون سا یہ سب چیز، اسی میں تیرا کھوپڑا لگ گیا. تو تیرا کھوپڑے میں علم کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی یاد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی یاد اس دماغ میں آتی ہے جو دماغ دنیا سے خالی ہوتا ہے. جیسا امام غزالی کے پیغام سنا رہا ہوں میں آپ کو. کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے امید ہے کہ یہ مدرسے کے طلبہ جو سن رہے ہیں میری باتیں، اس پہ عمل کریں. شوق نہیں، ارمان نہیں، حسرتیں نہیں، سادگی. سادگی حدیث شریف میں ہے، الا تسمعون الا تسمعون. حضور فرماتے ہیں صحابہ سے، کیا تم لوگ سنتے نہیں، کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سن تو رہے ہیں، آپ 2 بار آج یہ کہتے کرنے والے. سنو، ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان. سادگی مومنوں کی شان ہے، سادگی مومنوں کی شان ہے. یہ تصوف ہے.